پوچھا تھا کہ کیا فی زمانہ دین پر چلنا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے اسلام والو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اب اگر قیامت تک دین پر چلنا ممکن نہ ہوتا، دین میں مکمل داخل ہونا ممکن نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس چیز کا مکلف نہ بناتا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ دین کیا ہے یہ صحیح طرح سیکھیں آپ۔ جب آپ مختلف لوگوں کے بیان سن کر ان سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ دین کیا ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہر ایک کو یہ شعور حاصل نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر ایک مختلف چیزوں کو دین بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بعض مستحبات کو اور سنن غیر مؤکدہ کو ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ فرض کا سا درجہ دے دیتا ہے، اور آدمی اس کو بھی دین سمجھ کے سوچتا ہے آج تو دین پہ چلنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، میں کوئی بغیر عجب و خود پسندی کے، بغیر تکبر کے، بغیر بڑائی کے مؤدبانہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ میری کتاب قرب الہی خریدیں اور اس کو پڑھیں۔ اس میں قرآن و حدیث کے اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ دین کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم دین سیکھتے ہیں وہی تقریروں کے ذریعے، کوئی اپنے پیر صاحب کے بیانات سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی یوٹیوب کے بیانات سے سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی تصوفی کتابوں سے، اور اس میں ہر چیز دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز دین نہیں ہے۔ دین یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ تعلیم اور عمل، یہ دو چیز سے مرکب ہے، اور اس کے اندر درجات ہوتے ہیں، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب، مباح، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ جن کی ممانعت ہے وہ حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ۔ حقیقتاً مطالبہ شرع جس چیز کا ہے وہ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ پورا کرنے کا، اور ان کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت سے بچنے کا۔ ان 6 پہ توجہ فوکس ہونی چاہیے۔ اور خود ہمارے گھر میں جو تربیتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گھر میں ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم فرض کی تلقین کر رہے ہیں یا مستحب کی تلقین کر رہے ہیں، ہم جس سے روک رہے ہیں وہ حرام ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو کبھی ہم مار رہے ہوتے ہیں بچوں کو، یہ پاؤں مت ہلاؤ، یہ نحوست ہوتی ہے، بیٹا پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، جوتے پہ جوتی نہ رکھو، سر ڈھک کے کھانا کھاؤ، حالانکہ یہ ایک ادب ہے، برہنہ سر بھی کھا لیا تو کوئی حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں، لیکن اس پہ ماریں گے اور حرام کام پہ نہیں روک رہے ہوتے۔ ایسے شوہر بیوی کے بہت سے حرام کام دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو شعور ہی نہیں کہ اس سے روکا جائے۔ وہ اپنے کزن سے، میل کزن سے باتیں کر رہی ہے، خالہ زاد، پھپھی زاد سے، بے پردہ، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مستحب ترک کر دے اس پہ ناراض ہو جائیں گے۔ جو چیز اس پہ فرض بھی نہیں ہے اگر اس نے نہیں کی، اس پہ عتاب نازل کریں گے۔ اس لیے دین کو صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ اس طرح دنیا کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ دنیا کہتے کس کو ہے۔ بعض لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے، حالانکہ کاروبار اگر حلال طریقے سے کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ، عین دین ہے، اور جنت میں درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ اور نبی کریم نے ایک نوجوان کو اسی طرح کاروبار کے لیے ایکٹیو دیکھ کے فرمایا، اس کی اگر یہ اچھی نیت سے کر رہا ہے تو اس کی کوشش اللہ کے راستے میں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارا دین بڑا نرم ہے، اور اس پہ چلنا قیامت تک بالکل ممکن ہے۔ جہاں آپ کو مشکل محسوس ہوگا کسی نے غیر دین کو، یا وہ چیز کہ جو دین میں مطلوب نہیں تھی اسے بہت ہی مطلوب بنا کر پیش کیا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ مشکل کا شکار ہوں گے، تو آپ اس کو کتاب کو پڑھ لیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن پاسبل ہے مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، اسی فی زمانہ اس پرفتن دور میں رہتے ہوئے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا پانی بغیر ابالے استعمال کرنا گناہ ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ